اور جو فرمایا آپ نے کہ یہ سارے الزامات ہیں شیعت پر، شیعہ کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے تاکہ دو مسلمانوں کے بڑے فرقوں میں نفرت کی دہلیز، نفرت کی ایک آگ پھیلا دی جائے۔ عزیزان گرامی، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا عقیدہ ایک ہے، مگر یہ منافقین ہیں جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں۔ اور پھر چوتھا الزام شیعت پر کیا ہے کہ شیعہ جو ہے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں، ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کے خلاف کس طرح کوئی شیعہ کر سکتا ہے؟ گالی دینا کافر کو بھی حرام ہے، مسلمان کو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے۔ اور ازواج رسول کا احترام مولا علی نے کیا۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ جنگ میں آئیں، مگر اس کے بعد مولا علی نے احترام کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، یعنی تمام وہ عورتیں تھیں جنہوں نے مردانہ لباس پہن رکھا تھا، انہیں واپس حفاظت سے پہنچایا۔ حضرت عائشہ نے کہا حضرت علی نے بہت اچھا کیا، مگر ایک بات اچھی نہیں کی۔ کہا وہ کیا؟ کہ آپ لوگ نامحرم ہیں۔ سب نے ٹوپیاں اتاری، کہا ہم سب عورتیں ہیں۔ اس طرح سے حضرت علی نے حرم رسول کا خیال رکھا۔ تو کیسے کوئی شیعہ ہو سکتا ہے جو ازواج رسول کی توہین کرے؟ عزیزان گرامی، یہاں بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہمارے اندر جو نصیری ہیں وہ ازواج رسول کی توہین کرتے ہیں، مگر شیعہ کبھی بھی توہین نہیں کر سکتا۔ مگر ہمیں بھی پہچاننا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے اندر چھپ جاتے ہیں۔ اور اصحاب رسول، کسی بھی اصحاب رسول جو رسول خدا کے وہ سچے صحابی جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے مالوں کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، ایک ایک شیعہ بچہ ان کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، ان کے قدموں کی خاک اپنے آنکھ پر رکھنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سارے اصحاب برابر نہیں ہیں، اور کچھ کے درجات بلند ہیں، کچھ کے کم ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی دربار میں سارے مومن نہیں ہیں۔ اگر سارے مومن ہوتے تو سورہ منافقون نازل نہ ہوتا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ جھوٹا الزام ہے، کیوں؟ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کسی کو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھلا مت کہو، ورنہ کوئی تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہے گا۔ وہ شیعہ نہیں ہوگا، وہ نصیری ہوگا، کیونکہ قرآن کے خلاف جو کبھی شیعہ نہیں کر سکتا۔ لہذا خبردار رہیے، مسلمانوں کے درمیان یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ ان کے ہاں کچھ منافق خارجی گھسے ہوئے ہیں، اور شیعوں کے اندر کچھ منافق نصیری گھسے ہوئے ہیں۔ شیعہ کبھی بھی کسی کے رہبر، کسی کے امام کو گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن نے منع کیا ہے۔ اگر تم نے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی دی، تمہارے سچے خدا کو کوئی گالی دے گا۔ اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار، اگر تم نے کسی کے بھی امام کو گالی دی اور اس نے پلٹ کر امام علی کو گالی دی تو مجرم تم ہو، گنہگار تم ہو۔ شیعہ کبھی بھی امام کی بات کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر امام کی بات کو رد کیا تو شیعہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ یہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ شیعوں کے اندر ممکن ہے چند نصیری گھس آتے ہیں اور وہ خود کو ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ لہذا ہم اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی شیعہ مذہب والا جو ہے اصحاب کی توہین کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ عزیزان